لوگ جاتے ہیں کارڈیولوجسٹ کے پاس, ڈرپیں لگاتے ہیں, انجیکشن ویلیم لگاتے ہیں, بار بار جاتے ہیں, ای سی جی, ایکو, بلکہ سر سی ٹی اینجیوگرام بھی کراتے ہیں جس میں ایک وہ ریڈیشن جاتے ہیں. لیکن آپ مریض آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مجھے دوائیاں مت دو کیونکہ میں ساری عمر اس کا ایڈکٹ ہو جاؤں گا. میں وہی کی اس بارے میں بالکل. اب دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں نا, یعنی وہی دوائی اگر کارڈیولوجسٹ دے گا, اور میں بھی یہ پریکٹس اپنی کسی حد تک بنائی کہ اپنے ہاسپٹل میں کم سے کم انٹرنل میڈیسن والوں کو, کارڈیولوجسٹ والوں کو, ان کو میں نے بتایا کہ بھئی یہ ڈوز ہے, تم لکھ دو, میرے پاس مت بھیجو, تم لکھ دو, کیونکہ تم سے لکھوا لے گا, کھا بھی لے گا, میرے پاس آنے میں ریلکٹنٹ ہوگا. تو جہاں تک عادت کا تعلق ہے, کیا ساری عادتیں بری ہوتی ہیں؟ آپ یہ بتائیے. عادت میں تو پھر اپنے اماں ابا کے ساتھ رہنا بھی عادت ہے, اس کو بھی چھوڑ دیجئے. سانس لینا بھی ضرورت ہے یا عادت ہے؟ اب یہاں پہ عادت اور ضرورت کا فرق سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, عادت وہ ہوتی ہے اور بری عادت وہ ہوتی ہے جو آپ کو خراب کرتی ہے. ٹھیک ہے, چرس پینے کی عادت پڑ گئی, ہیروئن پینے کی عادت پڑ گئی, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہیروئن کا کوانٹٹی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کو چھوڑنے پہ آپ کی ایسی کی تیسی بھی ہو رہی ہے, اور آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے نوکری بھی چھوٹ گئی, اور نوکری چھوٹنے کے بعد چوری چکاری بھی ہو رہی, کیونکہ ہیروئن جو حاصل کرنا ہے یہ ہے عادت. یہ عادت ہے, یہ ہے عادت. ٹھیک ہے نا. روزی کمانے کی روزانہ نکلتے ہو نا, ایک پیسہ آتا ہے, تو کیا میں روزانہ روزی کمانے کو بھی عادت سمجھوں؟ نہیں. کیا میں ڈائبٹیز کی دوائیوں کو بھی عادت سمجھوں؟ نہیں. کیا میں اپنے اینک کو بھی عادت سمجھوں؟ نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو عادت کے بجائے آپ اتنا سا نوب گھمائیے اور لفظ ضرورت سمجھ لیجئے. تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے. بالکل ایسے کہ جیسے ڈائبٹیز کی دوائی ضرورت ہے, جیسے کہ آپ کو کارڈیالوجی کی دوائیوں کی ضرورت ہے, جیسے منہ پہ لگے ہوئے اینک کی ضرورت ہے, ویسے یہ بھی ضرورت ہے. تو اب اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ پینک اٹیک پہ کمفرٹیبل ہیں یا ایک چھوٹی سی پل کھانے پہ کمفرٹیبل ہے. کیا بگاڑا ہے اس پل نے؟ آپ صرف یہ کہ صرف سائیکیٹرسٹ نے لکھی ہے. ٹھیک ہے نا. میرا اپنا خیال ہے, آپ کے شہر میں بھی دیکھوں تو سائیکیٹرسٹ زیادہ مجھے خوش شکل نظر آتے. کیوں ڈرتے ہو ان سے؟ ٹھیک ہے نا. رویوں کے حساب سے, بات چیت کے حساب سے. ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی کہ جس میں جو ڈاکٹرز جو ہیں جو تفصیل سے مریض کی بات سن لیتے ہیں, وہ تفصیل بھی بہت بڑی نہیں تھی, میرا خیال ہے کوئی 1 یا 1.5 منٹ کی تھی, کہ جس سے پہلے وہ انٹرپٹ کرتے ہیں. تو وہ جو سب سے زیادہ سکون سے بات سننے والے ہیں وہ سائیکیٹرسٹ ہی تو ہیں. تو آپ ان سے جا کے بات کیجیے, اور اگر وہ دوائی لکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دوائیاں انسانوں کے لیے نہیں بنی, یا کیا ڈھور ڈنگر کے لیے بنی ہیں؟ جب فارماسیوٹیکلز نے, اور انہی فارماسیوٹیکلز نے جنہیں دل کی دوائیاں بنائیں, فائزر ہے, ایلائی للی ہے, جب انہوں نے دل کی دوائیاں بنائیں تو یہ جو دوائیاں بنائیں کہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائیں؟ کیا ڈاکٹر آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے دوائی لکھ رہا ہے؟ نہیں. آپ ڈسکس کر لیجئے ڈاکٹر صاحب سے کہ بھئی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے, کیا سائیڈ ایفیکٹ؟ اور سائیڈ ایفیکٹ تو بھائی کس چیز کا نہیں ہے. اماں بابا سے پوچھو تو اولاد ہونے کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ نہیں؟ وہاں بہت کافی مشکلات ہوتی ہیں اولاد کے بعد, کافی مشکلات ہوتی ہیں. ذرا سا تھوڑا بیٹا دائیں نکل جائے تو پھر پوچھو وہ اللہ ان کے حالات. تو پینک اٹیک آتے ہیں سر, ماں باپ پینک اٹیک آتے ہیں. تو کیا اس کو مطلب اولاد پیدا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو سائیڈ ایفیکٹ سے پرے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے. پر وزن یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں یا اس کے وانٹیڈ ایفیکٹس, ریکوائرڈ ایفیکٹس زیادہ ہیں. تو دوائیوں سے مت ڈریے, اور جب بھی سائیکیٹرسٹ کو لگے گا کیونکہ کہ ان کو سائیکو تھراپیز کی ضرورت پڑے گی, اور انگزائٹی اٹیک سے, پینک اٹیک سے لازمی طور پہ پڑتی ہے, اور بہت اچھا فوائد ہوتے ہیں سائیکو تھراپی کے, تو وہ آپ کو ریفر کرے گا. لیکن اگین اے ویری امپورٹنٹ میسج ٹو مائی پیشنٹس, دیکھو جب پینک اٹیک آتا ہے, کوئی بھی بیماری ہوتی ہے, ڈونٹ گو آن دی فرسٹ ہینڈ ٹو دا سائیکالوجسٹ. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ مجھے ان سے کوئی اختلاف ہے. آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی مت جائیے, ڈاکٹر کے پاس تو جائیے نا. ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ بہت ساری انگزائٹی کے سمٹمز جو ہیں وہ جسمانی بیماریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, جو صرف ڈاکٹر ہی پہچان پائے گا کہ اس کو ہائپر تھائرائڈزم تو نہیں ہے, اس کو ہائپو تھائرائڈزم تو نہیں ہے, اس کو کشنگز ڈیزیز تو نہیں ہے. اب عام لوگ جو سن رہے ہیں ان کے لیے جارگن ہے, لیکن جارگن کیوں بولنی پڑی؟ تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت ساری جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ ان کی علامات سائیکیٹری کی ہو سکتی ہیں. تو سائیکالوجسٹ آر ناٹ ٹرینڈ, کیونکہ وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں, میڈیکل ڈاکٹرز نہیں ہیں, تو وہ اس طرف نہ ان کا مزاج جائے گا نہ دماغ جائے گا. تو ایک دفعہ ڈاکٹر سے اس کو اپنے آپ کو ایگزامن کرا لو,
اور اس کے بعد سوچو کہ مطلب رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے. تو مطلب رخ روشن کو کم سے کم دماغ کو روشن رکھو کہ تمہیں اگر کوئی بیماری ہو رہی ہے تو پہلے کہاں جانا چاہیے؟ ڈاکٹر کے پاس. دوستوں اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کا مکمل پوڈ کاسٹ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں ضرور موجود ہوگا. چلیے وہاں پہ ملتے ہیں.